انڈیا میں ایک پروجیکٹ لے کر آئے. اچھا. اور انڈین گورنمنٹ نے اس کو ویلکم کیا, بلکہ مجھے یہ کہا کہ آپ آئیں, ہم پیپر خود بھجوا دیتے ہیں آپ کے پاس, آپ سائن کیجئے, جسٹ برنگ یور بزنس ان. اچھا. ٹھیک ہے جی. دس از دی آئی ٹی انڈسٹری فار دیئر, دے وانٹ ٹو کریٹ دا جابس. اور اگر ہم یہاں کی بات کریں تو ہمارے آئی ٹی منسٹر صاحب جو پریویس گورنمنٹ کے تھے, فواد چودھری صاحب جی, ہم نے ان سے کہا کہ جی ہم اپنا پروجیکٹ لانا چاہ رہے ہیں. اچھا. جو کہتے سانو کی دیو گے. اچھا, یہ تو وہ ڈھکی چھپی باتیں ہیں جو اب سامنے آ رہی ہیں. جی, تو اگر ہم جاب کریٹ کرنے جا رہے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ ہم سے مانگ رہے ہیں کہ ایک پاکستانی سے مانگ رہے ہیں جس کی جو اپنی کمپنی لے کے آ رہا ہے, جو اپنا آئی ٹی بزنس لے کر آ رہا ہے اس کنٹری کو سرو کرنے کے لیے, وہ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا دیں گے. اچھا. ٹھیک ہے, میں بڑا خوش ہوں کہ ابھی یہ نئی گورنمنٹ جو ہے, لیٹس سی what kind of flexibility they are bringing. نگران سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں آپ. نگران کی, یا اس کے بعد جو پی ایم ایل نون آئے یا جو بھی آئے, جو بھی گورنمنٹ آئے گی, ہمیں پتہ چلے گا کہ what they are opening for it. اور آئی ایم فیلنگ گورنمنٹس تو بہت سی آتی ہیں جی, اور ابھی تو نگران سیٹ اپ موجود ہے, اس نے اپنی مدت پوری کرنا ہے اور چلے جانا ہے, لیکن جو الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی اس کا حقیقی معنوں میں کام ہے کہ اس نے آئی ٹی کے حوالے سے کیا کام کیا. ہوپ فلی ابھی تو جو گراؤنڈ بن رہی ہے وہ تو یہی بن رہی ہے کہ ہمارے جناب بڑے اچھے ریبر ہیں نواز شریف صاحب, وہ آئیں اور اوپن دا گرین چینل اینڈ برنگ them all the international companies in, because this is we want right now. if we didn't focus on those, تو انڈیا تو ہمیں آلریڈی کراس کر چکا ہے. ہمارے پاس پے پیل نہیں ہے, ہمارے پاس اسٹرائپ نہیں ہے, ہمارے پاس پے نیئر نہیں ہے, ادھر آ کے انڈیا نے کراس کیا ہے, کراس کر دی ہے. کیا ہماری آئی ٹی انڈسٹری میں ہمارے بچے وہ ساری چیزیں نہیں سیکھ رہے جو وہاں کے بچے سیکھ رہے ہیں؟ دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ, دے آر لرننگ دا سیم اسٹف, بٹ دے آر کراسنگ دیئر برج. سر اس وقت پاکستان میں بہت کم اسٹوڈنٹس ہیں جو آئی ٹی کی فیلڈ میں موجود ہیں اور بہت مشکل سے ان کو چانسز مل رہے ہیں. آپ تو ایک کامیاب آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, کیا مشکلات پیش تھیں جب آئی ٹی لرننگ پروسیس میں آپ گزر رہے تھے, اور کس طرح سے آپ ایک کامیاب ایکسپرٹ بنے ہیں اتنے فنڈس نہ ہونے کے باوجود؟ دیکھیں گورنمنٹ نے فنڈ نہیں پرووائڈ کیے. جی گورنمنٹ نے تو ہمیں ایک چوانی نہیں دی, لیکن یہ ہے کہ آئی لیفٹ پاکستان, اور میری فیملی جو ہے وہ ظاہر ہے مڈل کلاس سے تھیں, اور انہوں نے میرے ساتھ بہت اسٹینڈ بائی کیا, مجھے ایجوکیشن دلوائی. graduate from the GC, I jump into the IT field and all that, and I start my journey from a small level, from the roots. تو ہم ایک سیلف میڈ مین ہیں, ہمیں یہ نہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ملا یا گھر والوں کی طرف سے, آئی ایم دا سیلف میڈ مین. سو آئی برنگ دوز تھنگز اوور دیئر کہ اوکے جی, اب ہماری جو نیکسن ٹیکنالوجی ہے وہ ڈفرنٹ قسم کے سافٹ ویئر پرووائڈ کر رہی ہے. وی آر پرووائڈنگ کال سینٹر سافٹ ویئرز, وی آر پرووائڈنگ اے بینکنگ سافٹ ویئر, وی آر پرووائڈنگ اے شوفر ہیلنگ سافٹ ویئر. اب ہم جو یہاں پہ پروجیکٹ لے کر آنے وہ شوفر ہیلنگ کا لے کر آنے. اچھا. لیکن ابھی بھی یہی چیز پہ یہ کس قسم کا جو ہے پروجیکٹ, اور پاکستان کے لیے کوئی بینیفیشیل ہے؟ آف کورس وی آر گوئنگ ٹو کریٹ دا جابس. اچھا. ٹھیک ہے, اگر ہمیں آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں فیسیلیٹیٹ کرے, اکاموڈیٹ کرے گی, تو آف کورس وی آر کریٹنگ دا جابس. جیسے چیئرمین پی ٹی اے کے دور میں فواز صاحب نے کیا. نہیں انہوں نے تو ہوں اسی کی کہہ سکتے ہیں, اللہ ہی پوچھے. ٹھیک ہے, اسی اور کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن لیٹس سی اف دا نیو گورنمنٹ از گیونگ اس اے چانس ٹو برنگ دیٹ ان, وی لو ٹو. ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے کنٹری کے, دیکھیں آئی ایم فرام ہیئر, میں یہاں کا ہوں. اچھا. میں یہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں, تو کیوں نہیں اللہ نے دے رہے ہو بھائی. میں نے ابھی آپ کے بیک گراؤنڈ ہسٹری کی میں اگر بات کروں تو یقیناً میں یہاں پر بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ آپ پہلے آئی ٹی ایکسپرٹ میں, آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, آئی ٹی کی فیلڈ میں آئے, اس کے بعد باقاعدہ ایک کامیاب ایکسپرٹ بننے کے بعد آپ امریکہ چلے گئے اور واپس آئے ہیں. سر امریکہ جانے کی کیا وجہ تھی, اب پھر واپس بھی آئے ہیں آپ؟ دیکھیں وین آئی اسٹارٹ دیٹ جرنی 550 سٹیز میں ہم نے اپنی شوفر ہیلنگ اسٹارٹ کی. اس کے بعد پھر ہم نے نیکسن ٹیکنالوجی اسٹارٹ کی, جس میں ہم نے کال سینٹر سافٹ ویئرز, دوسرے سافٹ ویئر, بینکنگ کے سافٹ ویئر, ان کو انٹروڈیوس کروایا. اس میں اگر ہمیں موقع واپس مل رہا ہے کہ اوکے گو بیک ٹو سرو یور کنٹری, تو ہم تو کنٹری کو سرو کرنے آ رہے ہیں نا. وی آر کمنگ ٹو انکریز دا سیلریز, وی آر گیونگ دا بیٹر جاب اپرچونیٹیز سو دے کین گیٹ اے بیٹر سیلریز, سو وائی ناٹ. تو اگر ہمیں گورنمنٹ اکاموڈیٹ کرتی ہے, اپ کمنگ گورنمنٹ, میں آن دی گورنمنٹ نہیں کہہ رہا ہوں, اپ کمنگ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. گئے ہیں پھر واپس آ رہے ہیں پاکستان میں, اور
اتنی بڑی سرمایہ کاری کے ساتھ واپس آئے ہیں آپ, ٹھیک ہے, یہی وجہ تھی کیونکہ آپ کو بھی شاید اس وقت معلوم تھا کہ پاکستان سے کچھ نہیں رکھا تو چلے جائیے جی. اس وقت دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ اکانومیکلی اگر میں دیکھوں تو میں کہوں گا یس, اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا, میں شاید سرو بھی نہ کر پاتا. My father want to be a doctor, کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں. اگر میں ڈاکٹر بن بھی جاتا تو زیادہ سے 20 سے 25 لوگوں کی خدمت کر سکتا تھا. ٹوڈے آئی ایم سرونگ فار 15,000 ڈرائیورز اینڈ 300 امپلائیز. سو اگر میں ڈاکٹر بنتا تو شاید میں یہی کر ہی نہ پاتا. یعنی کہ اگر دیگر اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے جو اس وقت پاکستان میں موجود ہے, جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں, وہاں پہ جا کے ہم جاب کر سکتے ہیں, آئی ٹی سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر ہو گیا, کمپیوٹر کا کوئی سسٹم ہو گیا, اگر اس کو ہم نے بہترین انداز میں اس پہ کام کرنا ہے تو ہمیں پہلے دوسرے ملک جانا پڑے گا, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے. نہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی بہت کچھ ہے اگر گورنمنٹ اکاموڈیٹ کرے. ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری پریویس گورنمنٹس جو ہیں وہ اس کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہی. اچھا, ٹھیک ہے, وہ اکاموڈیٹس نہیں کر رہی, وہ ہمیں موقع نہیں دے رہی کہ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس موقع کیا ہے. حکومت آتی ہے کہتی ہے موقع دیے جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو موقع دیے جا رہے ہیں, آئی ٹی سیکٹرز پر کام کیا جا رہا ہے, فنڈز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, ریسرچ لیبارٹریز بنائی جا رہی ہیں, اور لیبارٹریز تو نہ ہونے کے برابر ہیں. ایک مشینری بڑی مشکل سے ملتی ہے, وہ بھی ہمیں آؤٹ آف کنٹری سے. دیکھیں اگر وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جو موقع دیے جا رہے ہیں تو ویئر از دا فری لانس, جو لانسر ہیں آپ کے, وہ جو پے پیل سے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے, وہ تھرڈ پارٹی سے آپ کے پیسے منگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اگر موقع دیں تو پورے دیں نا, انہیں پورے موقع دیں, کیونکہ اوپن اے پے پیل, اوپن دا اسٹرائپ, اوپن دا پینیئر, سو دے کین اسٹارٹ ورکنگ لائک انڈین آئی ٹی انڈسٹری از ورکنگ. تو اگر وہ اسی طریقے سے موقع دیں تو یس وی آر ان, پھر ہی پاسبل ہے. اچھا, نیکسن ٹیکنالوجیز کمپنی کیا ہے اور کس طرح سے آئی ٹی کے میدان میں جو اپنا کردار ادا کر سکتی ہے, پاکستان کے لیے کس طرح یہ بینیفٹ ثابت ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں, آپ کو بہتر معلوم ہے. نیکسن ٹیکنالوجی ایسے ہے کہ جو ہم سافٹ ویئرز ڈیولپ کر رہے ہیں ڈفرینٹ فیلڈز میں, لائک کال سینٹرز, لائک بینکنگ اینڈ شوفر ہیلنگز اینڈ آل دوز. اور نیکسن ٹیکنالوجی اگر ہم پاکستان میں اس کے بیس پہ اگر پروجیکٹ لے کر آتے ہیں, جیسے ہم یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں گراؤنڈ لنک کا پروجیکٹ, گراؤنڈ لنک کا پروجیکٹ ہم لے کر آ رہے ہیں شوفر ہیلنگ کا. اور یہ 450 ممالک میں اس وقت اپنی سروس یہ 550 سٹیز میں آلریڈی سرو کر رہا ہے, اور پاکستان میں یہ فرسٹ ٹائم ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں. پاکستان میں فرسٹ ٹائم کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ بینیفیشل ہوگی. دیکھیں اس میں جابس کریٹ ہوں گی, اس میں ڈرائیورز جابس کریٹ ہوں گی, لوکلز جابس کریٹ ہوں گی, اور یہ 4 سال پہلے ہی آ جانا تھا. اچھا, اس کی کیا وجہ تھی کہ اب آ رہے ہیں؟ بس وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہم سے کہتی تھی کہ جی ہمیں ہماری کوئی جیب گرم کریں تو پھر ہم آپ کو آنے دیں گے. اور میں حیران اسی بات پہ تھا کہ آپ اپنے بندے سے کہہ رہے ہو جو آپ کے لیے جابس کریٹ کرنے آ رہا ہے. لیکن میں بھی یہاں پر اس بات پہ حیران ہوں کہ پیسے تو اپنی جیب سے نہیں دینے چاہیے گورنمنٹ کو. دیکھیں خزانے سے پیسے نہیں دینے چاہیے. ہر کوئی امریکن گورنمنٹ یا انڈین گورنمنٹ تو بن نہیں سکتا نا. تو ان کے لیے یہی تھا کہ اوکے وٹ وی آر گیٹنگ, وٹ از دا بینیفٹ ٹو اس. سو ہمارے کنٹری کو ہمیشہ جو بھی آتا وہ یہ کہتا ہے کہ جی بینیفٹ دیں ہمیں. ہم کہتے ہیں بینیفٹ لینا ہے تو پبلک کو دو نا, دینا ہے تو ان گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو دیں جو آپ کے ڈفرینٹ کالجز سے, جو جی سی سے, یو ایم ٹی سے, آئی ٹی سیکٹر سے کلیئر ہو کے باہر آ رہے ہیں, ان کو دیں بینیفٹس, ان کو بینیفٹس دیں تاکہ ان کو جابس کریٹ ملیں, ان کو آگے ایک بیٹر ڈگری ملے, ان کو کام کرنے کا موقع ملے. سر, بات کرنے کے سٹارٹ میں بھی میرا پہلے ہی یہی نقطہ تھا کہ بھارت اس وقت ہم سے آگے ہے آئی ٹی کے حوالے سے اور پاکستان نہیں ہے. اور اگر بھارت کی کمپنیز کی بات کی جائے تو وہ اربوں کی صورت میں ڈالرز کما رہے ہیں, اور ہم مشکل سے اپنے برآمدات سے کچھ چند پیسے ہی حاصل کر پا رہے ہیں. It's the same thing because they are welcoming all the international companies. They are welcoming all the call centers. They are welcoming all the softwares. ہمارے امریکہ کے, ہمارے all over the world, all the banking overall call centers جو ہیں وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس وقت اگر پاکستان میں الفا ٹاور کی بات کی جائے تو میرے خیال سے جو ٹاٹا کمپنی ہے بھارت کی, وہ بہت اسٹرانگ پوزیشن حاصل کیے ہوئے ہیں آف کورس ہمارے الفا ٹاور کے مقابلے میں. بالکل ایسے ہی آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بالکل وہ کیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک پورا سیکٹر ہے, سیکٹر آف دی آئی ٹی ہے. ظاہر ہے انہوں نے اس کے اوپر ایک
क्या कह सकते हैं कि ग्रिप रखी हुई और है, उनके महीने की इनकम भी और उनके महीनों की अरबों में है। अरब की सूरत में आ रही जी है, बिल्कुल ऐसे ही आ रही है, अरबों की डॉलर्स की सूरत में आ रही है। और देखें किसी अगर हम ये इस चीज़ पे बात करें कि जी हमारे कंट्री की इकॉनमी बेटर नहीं हो सकती, और मौका तो दो उन इंटरनेशनल कंपनीज को, मौका तो दो आने का। हुकूमत जब आती है इक़्तिदार में तो कहती है डॉलर की पोजीशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है, रुपए की नहीं है, इसलिए हमारी जो मैशियत वो मुतासिर हो रही है। लेकिन आईटी की वजह से पाकिस्तान की मैशियत कितनी मुतासिर हो रही है वो आईटी एक्सपर्ट को ही मालूम है। देखें अगर वो मौका दें आज भी आईटी कंपनीज को कि आएँ, वेलकम करते हैं, कॉल सेंटर्स को वेलकम करें, आज भी वो जो रोड मैप इन लोगों ने ओल्ड बनाए हुए हैं उनको ओपन करें, लाइक पेपैल को, स्ट्राइप को, दूसरों को ओपन करें, और जितने भी हमारे ये फ्रीलांसर्स हैं ये ओपनली वर्क कर सकें। मैं गारंटी देता हूँ कि हम इंडिया से ज़्यादा आगे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इस तरह की कंपनीज हैं, छोटे छोटे सेंटर्स बनाए गए हैं, कॉल सेंटर्स जिन्हें कहा जाता है, वो अक्सर हमें बंद होते हुए नजर आते हैं। उसकी वजह ये है कि पीछे अब देखें, अब एक इंटरनेशनल कॉल है जो अगर आपको पाकिस्तान में आ रही है तो वो आप उसका पे कर रहे हैं। इफ़ इज़ अ कॉल इज़ कमिंग फ्राम अदर कंट्री एज ए कॉल सेंटर, तो हम उसका एक परसेंटेज पे कर रहे हैं। इंडिया हमसे चार्ज भी नहीं कर रहा, इंडिया हमसे चार्ज भी नहीं कर इंडिया कह रहे हैं जी आप अपना कॉल सेंटर बनाएं। हम तो नहीं इंडिया से चार्ज कर रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं चार्ज कर रहे, मतलब इंडिया जो है उन कॉल सेंटर से चार्ज भी नहीं कर रहा। वो कहता है भाई आपका सेटअप है, आपने जॉब्स क्रिएट की हुई हैं, आप तो लोगों को रिस्क दे रहे हैं, रोजी दे रहे हैं, वेरी गुड, गो अहेड। और अगर पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स मौजूद भी हैं तो वो हमारे बजाते खुद नहीं है, पाकिस्तान के नहीं है, वो चाइना की कंपनी के हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, दूसरे ममालिक की कंपनीज के कॉल सेंटर्स यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही।